ہمارے ایک استاذ ہیں, انہوں نے طائف کے ایک قاضی کا واقعہ سنایا. طائف میں ایک جج تھے سعودی عرب میں. تو ہمارے استاذ کہتے ہیں میں نے, بوڑھے جج تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ 30-40 سال سے عدالت میں یہاں مقدمے سن رہے ہیں, تو کوئی بہت ہی انوکھا قسم کا واقعہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے سنائیے, وہ مجھے بتائیے. تو انہوں نے ایک انوکھا واقعہ سنایا. کہہ رہے میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا عدالت کی کرسی پر, تو 4 عورتیں آئیں مقدمہ لے کے. کیس کیا, انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ ہمارا شوہر, جوان عورتیں تھیں, کہ ہمارے شوہر نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. پریشانی آپ سمجھتے ہیں کون سی پریشانی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے, وہ اس میں یہ ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں. 4 عورتیں پریشان ہیں. وہ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یار اس بندے کو بلا کے پہلے اس سے پوچھو کھاتا واتا کیا ہے بھائی, تو کیس تو بعد میں ہوگا. 4 بیویوں کو تو نے جوان عورتوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے بھائی, کیا کھاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے شوہر کو بلوا لیا عدالت میں, بھائی تیرے خلاف ایک انوکھی نوعیت کا کیس آیا ہے. ورنہ تو کیس یہی آتا ہے کہ میاں صاحب 1 سال ہو گیا لفٹ ہی نہیں کراتے. اس طرح کے کیس تو بہت آتے ہیں. یہ پہلی دفعہ سننے کو آئے کہ, اور ایک بیوی ہو تو کوئی بات ہے, 4 بیویاں اور وہ جوان عورتیں. کہہ رہے ہیں جب اس کے میاں کو بلایا گیا تو ایک بڈھا کمر پوری رکوع میں ہے اس کی, ایسے جھکا ہوا ہے بول, اتنا بڈھا آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا مقدمہ بعد میں ہوگا, حضرت کھاتے کیا ہو, خوراک بتا دو ہم بھی کھا لیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں کھاتا, کھجور کھاتا ہوں, دودھ پیتا ہوں, بھائی یہی میری خوراک ہے. اور زیتون کا تیل جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہوں, کھاتا ہوں میں اس کو کھانے میں جب بھی, اور وہ یہی ہے. تو یہ حقیقت بھی ایسے ہی ہے. نکاح کرنے سے انسان کی صحت کیا ہوتی ہے, کیونکہ اس کی 4 بیویاں تھیں لہذا اس کی صحت دوسروں سے زیادہ اچھی تھی. تو یہ پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے, بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے. اس کی جو ہے نا وہ خلاف ہے کہ آج کل لوگوں میں قوت کہاں ہے. تو بھائی قوت, جب آپ فطرت پہ چلیں گے تو آپ کی قوتیں خود بخود بڑھیں گی. تو عورت جو ہے جب وہ ولادت کے عمل سے گزرتی ہے, چونکہ یہ قدرت نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے, تو اس سے اس کی صحت وقتی طور پر تو خراب ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو اچھی خوراک کی ضرورت بھی ہوتی ہے, تو اچھی خوراک دینی چاہیے اس کو, اور آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کی جوانی برقرار رہتی ہے, اس کا نسوانی حسن برقرار رہتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے خاندان, اپنے معاشرے میں, دوسروں کی عورتوں کو جا کے نہ دیکھیں, اپنے ہی خاندان میں دیکھ لیں کہ جو ہے وہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی, اتنی خوبصورت ہوگی, ایک دم جوش میں یقین نہیں آتا فلاں کی بیوی کو جا کے دیکھ لو ایسی ہوگی. تو ویسا نہ ہو جوش میں آپ اٹھ کے جا کے دیکھنا شروع کر دیں. تو آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں, جن خواتین کی اولاد زیادہ ہوگی وہ آپ کو خوش و خرم زیادہ نظر آئیں گی. ڈپریشن کی مرض ان میں کم ہوگا, بیماری کم ہوگی, شوہر سے کم لڑیں گی وہ, اور ان کی عمر بھی لمبی ہوگی, دیر سے بوڑھی ہوں گی وہ, دیر سے بوڑھی ہوں گی, جوان رہیں گی وہ. لیکن میڈیا اس کے بالکل خلاف دکھا رہا ہے. وہ جو لڑکی نے اپنے باپ کو ڈائلاگ کہا تھا نا کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو, تو جن صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا اگر اس ابا کی جگہ میں ہوتا تو میں جواب دیتا. میں نے کہا یہ نمبر نوٹ کر لیں میں کیا جواب. نمبر 1 کہتا ہے اس کو کہ اگر کھایا نہیں تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. نہیں آ رہی بات, بیٹا اگر تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. دوسری بات ہے کہ ضرورت کا جس کو ملتا ہے نا وہ باپ کی آنکھوں میں اس طرح آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا, تجھے کچھ اضافی ملا ہے. جب پیٹ ضرورت سے زائد بھرتا ہے تو اس طرح کی مستیاں سوچتی ہیں, تو نے صرف کھایا نہیں ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ کھایا. دوسری بات میں, تیسری بات میں اسے یہ کہتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ تو پیدا ہو گئی, لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. یہ بندوق ہے, گولی مار کے اپنے آپ کو ختم کر دے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس بچی کو کہاں سمجھ میں آئے گا. بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی نا کہ تجھے میں نے پیدا کر کے تجھ پہ ظلم کیا, تو اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. یہ بندوق ہے, اپنے آپ کو ٹھا کرو ختم. ایک دم سے ٹھا کر سے موت کی بھی تکلیف نہیں ہوتی, دماغ میں ایک دم بھیجا نکلا ہے ایک دم غائب. یعنی کچھ کسی کو یہ خیال ہوگا بھائی مرنا آسان تھوڑی ہے, تو بھائی بہت سے ایسے طریقے ہیں, ویب سائٹ پہ آپ سرچ کریں, آسان طریقے بھی مرنے کے لکھے ہوئے اس میں یہ بھی اٹھا کرو. آپ نہ کرنا شروع کر دینا, کہیں ایک مثال دے رہا ہوں, بٹھا کرو مر جاؤ ختم. یہ عجیب بات ہے کہ مر بھی نہیں رہے, اس کا مطلب آپ بھی زندگی کو نعمت سمجھ رہے ہو. سب سے بڑا والدین کا احسان جو تھا نا, میڈیا نے اسی احسان کو والدین کا ظلم بنا کے پیش کر دیا. باپ اور ماں کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنے ہیں.
لہذا آپ کو ان کے قدموں میں گرنا چاہیے. اور ہماری فلمیں اور ڈرامے اور میڈیا کیا دکھا رہا ہے کہ باپ نے آپ کو پیدا کر کے آپ پر ظلم کیا ہے. یہ ہے وہ یہودی کا پروپیگنڈا جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. اور ہم اس پروپیگنڈے کے خلاف بات کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. سمجھ رہے ہیں؟ تو تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ جلد نکاح کو فروغ دینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو اولاد کا ریشو گھٹانے کی بات ہو رہی ہے, اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا. ہمارا نظام فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا, ہمارا بڑھاپا اچھا نہیں گزرے گا. یہ جوانی کی مستیاں تھوڑے دنوں کی ہوتی ہیں, اس میں انسان کہتا ہے بچے نہیں ہوں گے, میں بالکل لائف کو انجوائے کروں گا. یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. تھوڑے دنوں کے بعد بچے ہی آپ کو پالیں گے, اور کوئی بھی نہیں پالتا. بچے ہی پالیں گے آپ کو, اور کوئی بھی نہیں پالتا. تو اپنے مستقبل کی بھی فکر کریں.